علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ جو اہل بیت محمد پر بھیجتے ہیں درود، اللہ ان کی عبادت کرتا ہے قبول۔ جو اہل بیت محمد پر بھیجتے ہیں درود، اللہ ان کی عبادت کرتا ہے قبول۔ اور جو اہل بیت سے غفلت کی بھول کرتا ہے، رب کعبہ کی قسم وہ 1000 سجدے کریں فضول کرتا ہے۔ شکر اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بقدر حسنہ و جمالہ وجودہ و نوالہ وفضلہ وکمالہ وقالہ وحالہ وصحبہ وآلہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک و اہل بیتک یا حبیب اللہ۔ میرے نہایت واجب الاحترام بزرگ دوست، علماء اکرام، عزیز بچوں، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید و فرقان حمید کی ایک بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ بے نیاز ہے اور اس کی شان بے نیازی کا ذکر کرتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے، اس امید کے ساتھ کہ وہ بے نیاز بھی ہے اور بندہ نواز بھی۔ میں اس کی بے نیازی سے ڈرتے ہوئے اور اس کی بندہ نوازی کا دم بھرتے ہوئے کچھ عرض کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو حق سچ سن کر اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، یہ سورہ اخلاص کی ایک چھوٹی سی آیت ہے جو 2 لفظوں پر مشتمل ہے، اللہ الصمد۔ کوئی شریف ہر مسلمان پڑھتا ہے، جانتا ہے اور مانتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی توحید کا اعلان ہے، اللہ الصمد۔ مفسرین نے صمد کا معنی کرتے ہوئے بہت ہی علم و حکمت کی باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، جس طرح کے قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ آپ مبارک تفسیر مظہری میں اس لفظ کی تفسیر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، الصمد هو المقصود علی الاطلاق۔ صمد کا معنی ہے مقصود علی الاطلاق، یعنی صمد اس کو کہتے ہیں جو مطلقاً ساری کائنات کا مقصود ہو اور ایسا مقصود کہ لا یحتاج الی غیرہ، کہ اس کو کسی کی حاجت نہ ہو۔ ایسا مقصود سب اس کو چاہیں، سب اس کی طرف حاجت ہو اور اس کو کسی کی حاجت نہ ہو۔ اللہ کے صمد ہونے کا کیا معنی ہے؟ کہ سب کو اللہ کی حاجت ہے اور اللہ تعالیٰ کو کسی کی حاجت نہیں ہے۔ اس کا مرادی معنی بنا بے نیاز۔ اللہ الصمد کا معنی اللہ بے نیاز ہے۔ یہ کلمہ توحید ہے اور کلمہ طیبہ کا بھی یہی معنی ہے۔ صوفیاء اکرام فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کا معنی ہے لا مقصود الا اللہ، یعنی مقصود صرف اللہ ہے، باقی کچھ بھی مقصود نہیں۔ یہی کلمے کا مفہوم ہے لا الہ الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، اللہ ہی مقصود ہے۔ کیا معنی؟ ہم سب اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ ہم سب اللہ کے در کے ضرورت مند ہیں، اللہ کو ہماری کوئی ضرورت نہیں۔ ہم اللہ کی بارگاہ کے سائل ہیں، منگتے ہیں، ہمیں اس کی حاجت ہے، اس کو کسی کی حاجت نہیں۔ یہ ساری کائنات اس کو اللہ اللہ کہے وہ بڑھ نہیں سکتا، ساری دنیا مل کر اس کا انکار کرے وہ گھٹ نہیں جاتا۔ اس کی شان
الان کما کان ہے، وہ جیسا پہلے تھا اب بھی ویسا ہی ہے، نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے، نہ بوسیدہ ہوتا ہے نہ پرانا ہوتا ہے، نہ اس میں کمی ہے نہ اس میں کجی ہے، نہ اس میں عیب ہے، نہ وہ بوڑھا ہوتا ہے نہ وہ تھکتا ہے، نہ اسے اونگ آتا ہے نہ وہ سوتا ہے۔ اس کو اپنی خدائی منوانے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں، کوئی مانے نہ مانے، کوئی مانے نہ مانے، اس کو کوئی گھٹا نہیں سکتا، اس کو کوئی فرق لا نہیں سکتا، اس پر کوئی اعتراض کرنے کا حق نہیں رکھتا، اس کو کوئی ٹوک نہیں سکتا، اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ وہ ایسا بے نیاز ہے کہ سب کو اس کی حاجت ہے اور اس کو کسی کی حاجت نہیں۔ حضرات گرامی، یہ ہے مسئلہ توحید، اور یہ ہے لا مقصود الا اللہ، اور یہی معنی ہے لا الہ الا اللہ کا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اسی مفہوم کے پیش نظر فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ کا معنی ہے لا مقصود الا اللہ۔ اس معنی کی بنیاد امام حسین نے کربلا میں رکھی تھی، حتیٰ کہ بنا لا الہ است حسین، امام حسین نے میدان کربلا میں لا الہ الا اللہ کا مفہوم بتایا، لا مقصود الا اللہ کی رنگ سمجھائی، اللہ الصمد کی شان بتائی۔ اللہ الصمد سورہ اخلاص میں ہے، اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو بھی اس معنی پر وجد آ گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس امت میں حسین اس طرح سر بلند ہے جس طرح کہ پوری قرآن میں کل اللہ احد بلند ہے۔ حضرات گرامی، فکر علامہ اقبال کی بلندی پر غور کریں۔ علامہ اقبال بھی اسی مفہوم کی طرف لے جا رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ جس طرح قرآن میں کل اللہ احد کا مرتبہ ہے، اسی طرح امت میں حسین کا مرتبہ ہے، کیونکہ کل اللہ احد نے سمجھایا کہ قرآن کس کو کہتے ہیں اور حسین نے سمجھایا کہ اسلام کس کو کہتے ہیں۔ تو میرے ساتھ سب مل کر ایک بار کہہ دو اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد۔ یہ معنی، یہ مفہوم ذہن نشین رکھنا اور اللہ کا خوف اپنے اوپر غالب کر کے اس مفہوم کو سوچنے کی کوشش کرنا کہ اللہ بے نیاز ہے، اس کو ہماری کوئی ضرورت نہیں، ہم سب کو اس کی ضرورت ہے۔ اور یہ عقیدہ ذہن میں بٹھا لو کہ سب نبی، سب رسول، سب ولی، سب امام، سب شہید، سب غوث، سب کتب، سب ابدال، سب اوتاد، سب پیر، سب کلندر، سب صوفی، سب مرشد، سب فرشتے، سب جنات، سارے حوریں، سارے زمین و آسمان، عرش و فرش، 14 طبق خدا کی مخلوق ہے، اور اس کے سامنے سب عاجز اور بے بس ہے۔ اللہ سے سب ڈرنے والے ہیں۔ وہ جتنا اللہ کا پیارا ہے وہ اتنا ہی اس سے ڈرتا ہے۔ اللہ سے پیار کا تقاضا یہ ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ اللہ سے پیار کا تقاضا کیا ہے؟ کہ اس سے ڈرا جائے۔ اس کے ڈرنے کا معنی یہ ہے کہ اس کے روٹھ جانے سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں وہ محبوب ناراض نہ ہو جائے۔ اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں وہ نظر رحمت ہم سے پھیر نہ لے، کیونکہ اگر اس نے ہم سے رحمت والی نظر پھیر لی تو پھر ساری زندگی کسی کام کی نہیں، ہم ختم ہو گئے، ہم برباد ہو جائیں گے۔ جس سے وہ ناراض ہوتا ہے اس سے زمانہ روٹ جاتا ہے، اور جس سے وہ راضی ہوتا ہے دنیا اسے سلام کرتی ہے۔ حضرات گرامی، جو جتنا زیادہ اس کے قریب ہے وہ اتنا زیادہ اس سے ڈرتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ لوگوں تم میں سب سے زیادہ مجھ سے ڈرنے والے علماء ہیں، جنہیں اس کی بے نیازی کا علم ہے، وہی اس سے ڈرتے ہیں۔ تو جتنا علم والا ہے اتنا ہی اس کے قریب ہے اور اتنا ہی اس سے ڈرنے والا ہے۔ خدا کی خدائی میں سب سے زیادہ علم والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لہذا سب سے زیادہ اللہ کے قریب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو حضرات گرامی، میں اپنا عقیدہ بیان کر رہا ہوں، اپنا عقیدہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔
لوگ غلط رائے قائم کرتے ہیں کہ ہم اہل سنت انبیاء اولیاء کو اللہ کا شریک بنا لیتے ہیں. ہمیں قسم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، رب کعبہ کی قسم ہے، رب محمد کی قسم ہے، مجھے قسم ہے رب ذوالجلال کی، قسم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف والعین کی، ہمیں قسم ہے انبیاء کے مقام نبوت اور اولیاء کے مقام ولایت کی کہ کوئی سنی مسلمان، کوئی ولادی مسلمان کسی نبی، کسی ولی، کسی غوث، کسی قطب، کسی ابدال، کسی پیر، کسی فقیر کو خدا کے برابر اور خدا کا شریک نہیں سمجھتا. ہم انبیاء کو خدا کے شریک نہیں بلکہ قریب مانتے ہیں. ہم شرک نہیں کرتے، عشق کرتے ہیں. ہم بدعت نہیں کرتے، ہم محبت کرتے ہیں. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ خدا خدا ہے، ازلی ہے، ابدی ہے، بے نیاز ہے، حی قیوم ہے اور اولاد سے پاک ہے، نسب سے پاک ہے. نہ اس کا کوئی بیٹا ہے اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے. لم یلد ولم یولد ہے. زمان و مکان سے پاک ہے، عرش و کرسی سے پاک ہے، جہت اور سم سے پاک ہے، حدود اور قیود سے پاک ہے، نمائش اور آرائش سے پاک ہے. وہ جسم سے پاک ہے، وہ جسمانیت سے پاک ہے، وہ قید سے پاک ہے، وہ کیفیت سے پاک ہے، وحدہ لا شریک ہے، سب سے جدا ہے اور سب کے ساتھ ہے. حضرات گرامی، اور ایسا اللہ جو آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا، کانوں سے سنائی نہیں دیتا، ناک سے سنگھائی نہیں دیتا، زبان سے چٹائی نہیں دیتا، ہاتھوں سے پکڑائی نہیں دیتا، لیکن ہے ضرور وہ ایسا بے نیاز ہے کہ کسی کو یتیم کر دے تو اسے کیا پرواہ. وہ ایسا بے نیاز ہے کہ کسی کا بھائی جدا کر دے تو اسے کیا پرواہ. وہ ایسا بے نیاز ہے کہ کسی کو بیوہ کر دے تو اسے کیا پرواہ. وہ ایسا بے نیاز ہے کسی کا سہاگ اجاڑ دے تو اسے کیا پرواہ. وہ ایسا بے نیاز ہے کہ اسے کسی کا غم نہیں، کسی بچے کا اس کے سامنے ذبح کروا دے وہ بے پرواہ ہے. اگر وہ چاہے تو تمام نیکوکاروں کو پکڑ کر دوزخ میں پھینک دے، اگر وہ چاہے تو تمام گنہگاروں کو جنت میں بھیج دے. ہے کوئی جو اس سے پوچھے؟ کوئی پوچھ سکتا ہے؟ کوئی اسے ٹوک سکتا ہے؟ کوئی اسے روک سکتا ہے؟ اس کے سامنے کسی کو مجال دم نہیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اس کا وہی بن سکتا ہے جو کہے کہ جس طرح مولا تو راضی اسی طرح ہم راضی. اس کی مرضی کے خلاف نہ نبی چلتے ہیں، اس کی مرضی کے خلاف نہ رسول چلتے ہیں، ان کی مرضی کے خلاف نہ کوئی ولی چلتے ہیں، ان کی مرضی کے خلاف نہ کوئی غوث چلتے ہیں، ان کی مرضی کے خلاف نہ کوئی کتب چلتے ہیں. سب اس کی مرضی اور مشیت کے پابند ہیں. حضرات گرامی، اگر وہ چاہے تو آدم علیہ السلام کو جنت میں پیدا کر دے، پھر فرشتوں سے اس کو سجدہ کرائے، پھر جنت سے زمین پر بھیج دے، پھر 350 سال رلاتا رہے. کوئی ہے جو اس سے پوچھے کہ مولا تو نے ایسا کیوں کیا؟ کہو نہیں. حضرات گرامی، وہ اتنا بے نیاز ہے کہ پہلے نوح علیہ السلام کو اپنا نبی بناتا ہے، پھر تبلیغ کا حکم فرماتا ہے، پھر 950 سال کی تبلیغ کے بعد طوفان لے آتا ہے، فرماتا ہے کہ اے نوح، میرے نبی اپنے ساتھیوں کو کشتی میں لے کر بیٹھ جاؤ، میں ساری دنیا کو غرق کرنے لگا ہوں اور میں وہ خدا ہوں، اگر تیرے بیٹے کو بھی غرق کر دوں تو تجھے پوچھنے کا حق نہیں. وہ ایسا بے نیاز ہے کہ پہلے ساری دنیا بنائی پھر بنا کر غرق کر دی. آدم ثانی نوح ہوئے، اپنی ہی کشتی لے کر ترے، کونین کا بیڑا جس تیرے کوئی پارا لگانا کیا جانے. حضرات گرامی، وہ ایسا بے نیاز ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اپنا نبی اور مقبول بناتا ہے، اپنا خلیل بناتا ہے، پھر اس کو نارے نمرود میں ڈلواتا ہے. پہلے اپنا بناتا ہے، اپنا کہتا ہے، پھر آگ میں پھینکواتا ہے، کہتا ہے کہ خبردار آہ بھی نہیں کرنا، تو تیری یاری ختم. حضرات گرامی،
بولنے کی بھی اجازت نہیں، شکوہ کی شکایت کرنے کی بھی اجازت نہیں. وہ ایسا بے نیاز ہے کہ پہلے ابراہیم علیہ السلام کو کہتا ہے کہ اے ابراہیم دعا کر، مجھ سے بیٹا مانگ. ابراہیم علیہ السلام نے بیٹا مانگا، دے دیا، مگر فرمایا ابراہیم اب واپس کر دے. یا اللہ دیا کیوں تھا؟ فرمایا بس میں دیکھنا چاہتا ہوں. یا اللہ کیا کروں؟ اللہ نے فرمایا اس کو ذبح کر دو، میں دیکھنا چاہتا ہوں. دیکھا کتنا ہے بے نیاز وہ کیسے کیسے امتحان لیتا ہے. بے نیازا، بیکار سازا، بندہ نوازا، تیری بے نیازی پر قربان جائے. تیرا بندہ ابراہیم پہلے تجھ سے بیٹا مانگتا ہے اور تو دے کر پھر واپس لے لیتا ہے. اسے ذبح کروا کر ابراہیم مینا کی وادی میں اپنے بیٹے کو لٹا کر ذبح کرتا ہے تو مولا تو خوش ہو جاتا ہے. جب تیری خوشی کی انتہا نہیں رہتی تو جنت سے فدیہ بھیج دیتا ہے اور اسماعیل کو چھری کے نیچے سے بچا لیتا ہے. ہے کوئی جو تیری بے نیازی کی حکمتیں کو سمجھ سکے؟ حضرات گرامی، خدایا تو بڑا بے نیاز ہے. کبھی ابراہیم کو اسماعیل دیتا ہے پھر واپس لے لیتا ہے. کبھی مینا میں اسماعیل کے گلے پر خنجر چلواتا ہے پھر خنجر کے نیچے سے اس کو بچا لیتا ہے. تیری یہ بے نیازی. اور اگر کبھی کربلا کے میدان میں آل ابراہیم کو منگا لیتا ہے اور کربلا کے میدان میں ان کے گردنوں پر خنجر چلوا دیتا ہے اور وہاں کوئی فدیہ نہیں دیتا، یہ تیری بے نیازی ہے خدایا. تو معلوم ہوا کہ اس بے نیاز کا ایک اصول ہے. توجہ چاہوں گا. معلوم ہوا کہ بے نیاز کا ایک اصول ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. اس کا اصول یہ ہے کہ غیروں کو چھیڑتا نہیں، اپنوں کو چھوڑتا نہیں. غیروں کو چھیڑتا نہیں، اپنوں کو چھوڑتا نہیں. جسے اپنا بناتا ہے اسے آزماتا ہے، جسے اپنا بناتا ہے اس کے گلے پر چھری چلواتا ہے، جسے اپنا بناتا ہے اسے بھوکا پیاسا تڑپاتا ہے، جسے اپنا بناتا ہے اس کا خون بہاتا ہے. پہلے اپنا بناتا ہے پھر امتحان لیتا ہے پھر مخلوق کا امام بناتا ہے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. ابراہیم کو پہلے آزمایا پھر مخلوق کا امام بنایا، منصب امامت عطا فرمایا. قوم کیا ہے؟ قوموں کی امامت کیا ہے؟ قوم کیا ہے؟ قوموں کی امامت کیا ہے؟ اس کو کیا جانے 2 رکعت کا امام. امام وہ ہوتا ہے جو کبھی مینا کی وادیوں سے گزرے اور کبھی کربلا کی وادیوں سے گزرے. امام کون ہوتا ہے؟ جو امتحان دیتا ہے. حضرات گرامی، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے امامت شروع ہوئی اور آل ابراہیم میں جاری ہوا اور پھر مینا میں امامت چلی اور کربلا میں آ کر مکمل ہو گئی. اللہ امامت اس کو دیتا ہے جس کو پہلے آزماتا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ خدا کی طرف سے آزمائش کے لیے جو بلائیں آتی ہیں وہ سب سے زیادہ انبیاء پر آتی ہے، پھر علماء پر آتی ہے، پھر شہداء پر آتی ہے، پھر درجہ بدرجہ آتی ہے. حضرات گرامی، اللہ سب سے زیادہ آزمائش مصیبتیں اپنے نبیوں پر ڈالتا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے یار ہیں، لیکن سب سے زیادہ مصیبتیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈالی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے فرمایا کہ جتنا میں ستایا گیا ہوں اتنا کوئی نہیں ستایا گیا. تو دستور الہی ہے کہ جو جتنا پیارا ہے اس پر اتنی ہی آزمائش زیادہ آتی ہے، جو جتنا پیارا ہے اس پر مصیبتیں بھی اتنا زیادہ آتی ہے. اللہ تبارک و تعالی کو اس کائنات میں سب سے زیادہ پیارا 2 ہے. کتنے ہیں؟ پیارے 2 ہیں. ایک کو حبیب کہتے ہیں، دوسرے کو خلیل کہتے ہیں. ایک حبیب اللہ ہے، دوسرا خلیل اللہ ہے. یہ وہ پیارا ہے، وہ حبیب اللہ ہے، یہ خلیل ہے. انہیں بھی ستایا گیا، انہیں بھی ستایا گیا، ان پر بھی مصیبتیں آئیں، ان پر بھی مصیبتیں آئیں. وہ بھی آزمائے گئے، یہ بھی آزمائے گئے، ان کے بھی امتحان ہوئے.
ان کے بھی امتحان ہوئے، وہ بھی یار تھے، یہ بھی یار ہے، انہیں بھی وطن چھوڑنا پڑا، انہیں بھی وطن چھوڑنا پڑا، وہ بھی مہاجر بنے، یہ بھی مہاجر بنے، وہ بھی مسافر بنے، یہ بھی مسافر بنے، انہوں نے بھی وطن چھوڑا، انہوں نے بھی وطن چھوڑا، قوم اس کی دشمن ہو گئی، قوم ان کی بھی دشمن ہو گئی، وہ بھی جنگلوں میں پھرتے رہے، یہ بھی جنگلوں میں پھرتے رہے، وہ بھی بکریاں چراتے رہے، یہ بھی بکریاں چراتے رہے، لیکن فرق اتنا تھا، وہ کنعان کے وادی میں، یہ فران کی وادی میں، وہ بھی غاروں میں چھپتا رہا، یہ بھی غاروں میں چھپتا رہا، وہ بھی پتھر کھاتا رہا، یہ بھی پتھر کھاتا رہا، اس نے بیٹا قربان کیا، اس نے نواسا قربان کیا، اس نے بھی قربانی دی، اس نے بھی قربانی دی، اس نے میدان مینا میں قربانی دی، اس نے کربلا کے میدان میں قربانی دی، غریب و سادہ ہے رنگین داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا اسماعیل ہے۔ حضرات گرامی، رب کعبہ کی قسم، رب محمد کی قسم، ڈر کر نہیں کہتا، اپنے رب پر بھروسہ کر کے جرت، دلیری، بہادری اور شجاعت کے ساتھ کہتا ہوں کہ کربلا میں یہ جنگ حسین اور یزید کے درمیان نہیں تھی، کربلا میں یہ جنگ حسین اور یزید کے درمیان نہیں تھی، یہ دو صاحبزادوں کی جنگ نہیں تھی، یہ اقتدار کی جنگ نہیں تھی، بلکہ یہ حسینیت اور یزیدیت کی جنگ تھی۔ حسینیت نام ہے شہادت کا، یزید نام ہے موت کا، حسینیت نام ہے حق کا اور یزیدیت نام ہے باطل کا۔ حق اور باطل صرف کربلا میں نہیں لڑے، یہ ہمیشہ سے لڑتے آئے ہیں۔ حضرات گرامی، جب خدا کا یہ قانون ٹھہرا کہ اس نے جب سے یہ کائنات بنائی ہے وہ حق اور باطل کے معرکہ کرا رہا ہے، وہ حق اور باطل کو لڑا رہا ہے، ان کو لڑا کر خود معرکہ دیکھتا ہے، یہ اس بے نیاز کی بے نیازی ہے، کبھی حق میدان میں اترتا ہے، کبھی باطل میدان میں اترتا ہے، جب باطل میدان میں اترتا ہے تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے، اس کے ساتھ ٹکرانے کے لیے حق بھی میدان میں آتا ہے۔ کربلا میں حق اور باطل کی لڑائی ہوئی، دونوں کو لڑا کر دیکھا، بھلا کون میری یاری کا حق ادا کرتا ہے، دنیا کو گواہ بنا لیا کہ سرے میدان ان لڑائی کرائی، اور دنیا کو دیکھ لو کہ حق والا کون ہے، باطل والا کون ہے، سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے، مظلوم کون ہے، ظالم کون ہے، اپنا کون ہے، بیگانہ کون ہے، یار کون ہے، اغیار کون ہے، وفادار کون ہے، غدار کون ہے۔ یہ معرکہ اس نے دنیا کو دکھایا اور خود بھی شان بے نیازی سے میدان کربلا میں یہ معرکہ دیکھتا رہا۔ لوگوں، کیا معرکہ تھا کربلا کا، کیا واقعہ تھا کربلا کا؟ 14 صدیاں بیت گئی مگر لوگ آج تک رو رہے ہیں، آج تک سسکیاں لے رہے ہیں۔ یہ فیجی والے بھی رو رہے ہیں، آسٹریلیا والے بھی رو رہے ہیں، نیوزی لینڈ والے بھی رو رہے ہیں، کینیڈا والے بھی رو رہے ہیں، پاکستان والے بھی رو رہے ہیں، افغانستان والے بھی رو رہے ہیں، ایران والے بھی رو رہے ہیں، ہندوستان والے بھی رو رہے ہیں، مشرق والے بھی رو رہے ہیں، مغرب والے بھی رو رہے ہیں، جنوب والے بھی رو رہے ہیں، شمال والے بھی رو رہے ہیں۔ جب سے کربلا کا خونی مقابلہ آسمان نے دیکھا ہے، اس دن سے آج تک آسمان خون کی آنسو رو رہا ہے۔ اور علماء اکرام کہتے ہیں جو آسمان کے کناروں پر شام کے وقت سرخی نظر آتی ہے، یہ کربلا کی سرخی کا عنوان ہے۔ اس سے پہلے کبھی آسمان پر سرخی نہیں آئی تھی۔ کربلا کا معرکہ دیکھ کر آسمان رو رہا ہے، زمین رو رہی ہے، چاند اور سورج رو رہے ہیں، عرش و فرش رو رہے ہیں۔ کچھ اور وہ لوگ ہیں جو دنیا سے مر گئے، ان پر کوئی رونے والا نہیں۔ ایک حسین ہے جس کے غم میں زمین روئی، جس کے غم میں آسمان رویا، فرش رویا، عرش رویا، جنات روئے، فرشتے روئے، اپنے بھی روئے، بیگانے بھی روئے۔ یہ رونا کبھی ختم نہیں ہوگا، یہ رونا چلتا رہے گا، یہ آنسو اسی طرح بہتے رہیں گے۔ اگر ساری دنیا کی آوازیں اور شور کو اکٹھا کر لیا جائے تو جو شور و غم حسین میں اٹھا ہے اس شور کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آخر کیا وجہ ہے؟ توجہ چاہوں گا، میں کیوں روتا ہوں، آپ کیوں روتے ہیں، یہ غم کیوں ہے، یہ پریشانی کیوں ہے، یہ اضطراب کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم سب مل کر
یہ پکار رہے ہیں اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ بڑا بے نیاز ہے، اللہ بڑا بے نیاز ہے۔ جب وہ اپنے پیارے نبی کی آل کا لحاظ نہیں کرتا، انہیں بھی امتحان میں ڈالتا ہے، تو ہم کس بات کے مولی ہیں؟ حضرات گرامی، ہم کیا شے ہیں؟ ہماری کیا حیثیت ہے؟ لوگ اہل بیت کی محبت ہم پر کیوں فرض ہے؟ پتا ہے اہل بیت کی محبت ہم پر کیوں فرض ہے؟ اب بات سمجھ میں آئی کہ ان کو ستایا جانا تھا، اہل بیت کی قسمت میں ستایا جانا لکھا تھا، کر دیا تقسیم۔ اقسام ازل سے جو شخص جس چیز کے قابل نظر آیا، پروانے کو دیا جلنا تو بلبل کو دیا نغمہ، غم ہم کو دیا جو سب سے مشکل نظر آیا۔ خدا کی خدائی میں جو سب سے مشکل امانت تھی، خدا کی خدائی میں جو سب سے مشکل سبجیکٹ تھا، جو سب سے مشکل مضمون تھا، وہ اللہ نے نبی کی آل کو دے دیا اور فرمایا کہ اے میرے نبی کی آل، میں قیامت تک تم پر درود پڑھتا رہوں گا، میرے ساتھ میرے فرشتے بھی پڑھتے رہیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد، میری ساری خدائی تم پر درود پڑھتے رہے گی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ تم درود کے قابل بن جاؤ، میری ساری خدائی تم پر سلام پڑھتی رہے گی، ضرورت اس بات کی ہے کہ تم سلام کے قابل بن جاؤ۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، یہ ہے مودت۔ اس لیے مودت کا حکم دیا کہ جو کام نبی کی آل کر سکتی ہے وہ کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ حسین تیرا ہی کام تھا، سبھی لال تو نے کیے فدا، یہ حسین تیرا ہی کام تھا، سبھی لال تو نے کیے فدا، تجھے ان ستاروں نے ڈوب کر شب غم کا چاند بنا دیا۔ تو مسلمانوں، خدا کی بے نیازی کا مشاہدہ کرو۔ میدان کربلا ہے، نبی کی آل کٹ گئی، نبی کی آل لٹ گئی، خدا دیکھ رہا ہے۔ خدا نے فرشتوں سے کہا ذرا میرے حسین کو دیکھو تو صحیح، اور دیکھ کر واہ واہ اور مرحبا کہہ دو۔ میری ساری کائنات کو، میں ساری کائنات کو یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ میرے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ کربلا میں لٹ گئی بیٹی رسول کی، کربلا میں لٹ گئی بیٹی رسول کی، دہشت بلا میں کٹ گئی کھیتی بطول کی۔ حضرات گرامی، وہ خاندان نبوت جن کے اہل بیت ہونے پر قرآن کی آیتیں ہیں، جن کے گھر قرآن اترا، جن کی شان میں قرآن اترا، جن کے لیے سب سے پہلے گھر بنا تھا، ان اول بیت وضع للناس، وہ بیت جس بیت میں علی آیا تھا، اس بیت والے اہل بیت تھے۔ آج وہ بے بیت ہو گئے، آج وہ بے گھر ہو گئے تھے، کوئی مکان نہیں، کوئی چراغ نہیں، کوئی روشنی نہیں، کوئی بستر نہیں، کوئی سامان نہیں۔ شہیدوں کے لاشوں پر گھوڑے دوڑائے گئے۔ لشکر یزید کہہ رہا ہے کہ ہم نے حسین کے گھر والوں کو بے گھر کر دیا، اہل بیت کو بے بیت کر دیا، معاذ اللہ، ہم نے انہیں ذلیل کر دیا۔ اور لشکر یزید کہتا ہے کہ ہم عربوں کی عادت ہے کہ جب کسی کو خوب ذلیل کرنا چاہے تو اسے قتل کر کے اس کی لاشوں پر گھوڑے دوڑاتے ہیں۔ آؤ اب اہل بیت کی لاشوں پر گھوڑے بھی دوڑائیں تاکہ انتہا ہو جائے۔ لشکر یزید سے آواز آتی ہے کہ جن جن لوگوں کے لاشیں کربلا میں ہیں، گھوڑے دوڑنے سے پہلے پہلے اسے اٹھا لے۔ ہے کوئی ان لاشوں کا وارث تو اٹھا لے۔ جن لاشوں کے وارث تھے وہ سارے دوڑ پڑے۔ ٹھہر جاؤ، یہ ہمارا لاشا ہے، ٹھہر جاؤ، یہ ہمارا لاشا ہے۔ یہاں تک کہ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وارث بھی آ گئے، یہ ہمارا لاشا ہے۔ اگر کسی کا وارث نہیں آیا تو وہ میرا آقا حسین تھا۔ ان کی وارث سکینہ تھی یا زینب تھی یا بیمار زین العابدین تھے، بے ہوش تھے، کون آتا؟ اس دن حسین کی لاش لاوارث پڑی تھی، پھر لاشوں پر گھوڑے دوڑائے گئے، پسلیاں ٹوٹ گئی، بازو قلم ہو گئے، ٹانگیں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، سر جسم سے الگ ہو گیا،
جن پر فرشتے سلام بھیجتے تھے، ان کے چہرے پر کربلا کی گرد جم گئی، ظالم یزیدیوں کے گھوڑے دوڑائے گئے، خدایا تیری بے نیازی۔ بیمار زین العابدین بے ہوش پڑے تھے، شبر رحیم آیا، آپ کے جسم کے نیچے سے ایک گدا تھا، تکیا تھا، اسے بھی اٹھا لیا، ظالم نے وہ گدا بھی کھینچ لیا، ان کے پاس جو معمولی سے سامان تھا اس کو بھی لوٹ لیا۔ ان کھیموں میں کیا تھا؟ ایک چھوٹی چھوٹی گڑیا تھی اور وہ بھی اسے چھین لیا۔ تاریخ کہتی ہے کہ کربلا کے میدان میں امام حسین کی انگلی مبارک میں ایک انگوٹھی تھی، ایک ظالم آیا، انگوٹھی نکالنے کے بجائے انگلی ہی کاٹ کر لے گیا۔ مسلمانوں، اولاد والوں، گھر والوں، اللہ تمہیں سلامت رکھے، دعا کرو کہ دنیا میں کسی کا گھر نہ اجڑے، کوئی بے گھر نہ ہو، کوئی بے بیت نہ ہو، اولاد والے ہو، اولاد والوں دعا کرو کہ دنیا میں یوں کسی کی اولاد ذلیل اور رسوا نہ ہو۔ اے نبی کی آل، تم پر ہمارا سلام ہو۔ کربلا میں شام آ گئی، شام غریبہ، لٹی ہوئی شام، خون میں لتری ہوئی شام، غرض آلود شام، خون آلود شام، شام غریبہ، شہیدوں کی لاشوں پر گرد اڑنے والی شام۔ حضرات گرامی، شام ہو گئی، سورج ڈوب گیا، سادات کے خیموں کو آگ لگا دی گئی۔ شبر لعین آیا، عمر بن سعد آیا، خولی بن سنان آیا، انہوں نے آ کر خیموں کو آگ لگا دی۔ جب خیموں کو آگ لگی، پردے دار بیویاں زینب، ام رباب، ام لیلا، ام کلثوم، یتیم سکینہ ایک خیمے سے نکل کر دوسرے خیمے کی طرف دوڑتی ہے۔ جب دوسرے خیمے کو آگ لگ جاتی ہے تو اس سے نکل کر تیسرے خیمے کی طرف جاتی ہے، یہاں تک کہ خیمے جل گئے۔ رات کا دوسرا پہر شروع ہوا، ظالم یزیدی اپنی فتح کا جشن منا کر سو گئے، ان کے پہرے دار سو رہے ہیں۔ سیدہ زینب ایک خیمے کی ایک لکڑی اپنے ہاتھ میں لے لیتی ہے، کبھی اس لاش پر جا کر کھڑی ہو جاتی ہے، کبھی اس لاش پر جا کر کھڑی ہو جاتی ہے، پھر پہچانتی ہے کہ یہ کس کی لاش ہے۔ لاشیں پہچانی نہیں جاتی، آدمی آدھی رات گزر چکی، سیدہ زینب لاشوں پر پہرا دے رہی ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ایک سایہ نظر آیا، تاریخ بتاتی ہے کہ ایک سایہ نظر آیا۔ سیدہ زینب کھڑی ہو کر دیکھ رہی ہے کہ وہ سایہ کچھ اور قریب آیا تو دیکھا کہ ایک گھڑ سوار ہے، چہرے پر نقاب ہے، وہ لاشوں کی طرف مسلسل بڑھ رہا ہے۔ سیدہ زینب خیمے کی لکڑی ہاتھ میں لے کر کھڑی ہو کر کہتی ہے کہ اے گھڑ سوار رک جا، ٹھہر جا، آگے نہ آ، اے گھڑ سوار وہیں ٹھہر جا۔ گھڑ سوار گھوڑے سے اتر آیا لیکن رکتا نہیں، آگے آ رہا ہے، چہرے پر نقاب ہے، فاطمہ کی بیٹی، علی کی بیٹی۔ زینب آواز دے کر کہتی ہے کہ اے گھڑ سوار، یہ نبی کی آل پہ غور و کفن پڑی ہے، پیچھے رہ، کہیں تیرا پاؤں لاشوں پر نہ آ جائے۔ وہ آنے والا چہرے سے نقاب نہیں اٹھا رہا۔ زینب پوچھتی ہے بابا تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ تاریخ بتاتی ہے سیدہ زینب میں تیرا نانا مصطفیٰ ہوں، میں حسین کا نانا ہوں، میں فاطمہ کا بابا ہوں، میں کربلا میں آیا ہوں۔ سیدہ زینب کی چیخ نکل جاتی ہے، رو کر قدموں میں گر جاتی ہے اور عرض کرتی ہے نانا جب میرے بھائی حسین کو کافروں نے خنجروں سے ذبح کیا تھا تو اس وقت آپ کہاں تھے؟ اب آئے ہو، نہ اصغر رہا ہے نہ اکبر ہے، عباس کے بازو قلم ہوئے پڑے ہیں، میرے بچے اور محمد شہید ہو گئے۔ آپ کا نواسا حسین جو آپ کے کندھوں پر سواری کیا کرتا تھا، جس کو آپ نے زبان رسالت چٹائی تھی، آج وہ حسین پہ غور و کفن پڑا ہے۔ نانا جان اب آئے ہو جب فاطمہ کی کھیتی کٹ گئی، اب آئے ہو جب فاطمہ کی بیٹی لٹ گئی۔ نانا جان سر پر ہاتھ پھیر کر دلاسا دیتے ہوئے اور کہتے ہیں کہ زینب صبر کرو، میں اب نہیں آیا، میں کل سے ہی یہاں کربلا میں ہوں۔ میری نگاہوں کے سامنے قاسم شہید ہوا، میں دیکھتا رہا، عباس شہید ہوا، میں دیکھتا رہا، اصغر شہید ہوا، میں دیکھتا رہا، اکبر شہید ہوا، میں دیکھتا رہا، حسین شہید ہوا، میں دیکھتا رہا۔ زینب بیٹی تم پوچھتے ہو
نانا جان اس وقت کیوں نہیں آئے؟ بیٹی میں یہیں پر تھا، لیکن راز یہ تھا، حکمت یہ تھی کہ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ آج خدا امتحان کس طرح لیتا ہے، میرا حسین امتحان کس طرح دیتا ہے۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ ظالم ظلم کس طرح کرتے ہیں، صابر صبر کس طرح کرتے ہیں۔ میں خدا کی بارگاہ میں عرض کر رہا تھا، خدایا یہ تو میرا ایک نواسا ہے، اگر تیرے امتحان کے لیے میرے ہزاروں نواسے ہوتے تو انہیں بھی میں پیش کر دیتا۔ تو خدا ہے، میں مصطفیٰ ہوں، یہ صبر و رضا کے پتلے ہیں، تو مصیبتیں نازل کر، تو مسائل نازل کر، تو امتحان لے، تو مشکلات پیدا کر۔ میں دنیا کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نبی کی آل کس طرح مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں۔ خدا وقت تو نے حسین کو جنت کے نوجوانوں کا سردار بنایا، میں حسین کو کربلا کے شہیدوں کا سالار بنا رہا ہوں۔ مسلمان تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حیدری، یا علی، یا غوث اعظم۔ مسلمانوں، سیدہ زینب ابھی یہ آواز سن ہی رہی تھی کہ شدت غم سے بے ہوش ہو گئی۔ ہوش میں آئی تو صحرائے کربلا سے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صدائے آئی، اے خدا میرا بچہ ہے بے گناہ، اے خدا میرا بچہ ہے بے گناہ، اے عرض کربلا میرا بچہ ہے بے گناہ، اے عرض کربلا میرا بچہ ہے بے گناہ۔ گھیرا ہے ظالموں نے میرے نور عین کو، گھیرا ہے ظالموں نے میرے نور عین کو، اے کربلا میں تجھ سے لوں گی حسین کو۔ جگر والوں، اولاد والوں، اگر تمہارے سینوں میں پتھر کے دل نہیں گوشت کے ٹکڑے ہیں تو ذرا سوچو تو صحیح کہ کربلا کے میدان میں صبح ہو گئی، شہیدوں کے لاشیں بے گور و کفن پڑے ہیں، کوئی جنازہ پڑھنے والا نہیں، کوئی کفن دفن کا انتظام کرنے والا نہیں، کوئی پرسہان حال نہیں۔ ارے یہ وہ اہل بیت ہے کہ جن کے گھر میں قرآن اترا تھا، یہ وہ بیویاں ہیں کہ جن کے گھر میں پردے کی آیت آئی تھی، یہ وہ مقدس خاتون ہیں کہ بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، آج ان کے خیمے لٹ گئے، ان کی لاشوں پر گوڑے دوڑائے گئے۔ تاریخ کی یہ روایت پڑھ کر کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے کہ شہدائے اہل بیت کی لاشیں کربلا کے میدان میں پڑی ہے، ان کے سر نیزوں کی نوک پر لٹکائے ہوئے ہیں۔ لشکر یزید نے اہل بیت نبوت کو قیدی بنا لیا، اونٹوں کے ننگی پشتوں پر سیدزادیاں بیٹھی ہے۔ آج امام زین العابدین کو اونٹ کی ننگی پشت پر اس طرح بٹھایا گیا کہ رسیوں سے باندھے ہوئے ہیں، اور سیدہ زینب کے ہاتھ آپ کے ایک رسی سے باندھ دیا گیا، اور چلتے وقت آگے شہیدوں کے سر ہیں اور پیچھے پیچھے قیدی بے گھر ہے۔ نبی کی بیٹیاں سیدزادیاں ہیں۔ جب یہ قافلہ کربلا سے کوفہ کی طرف جانے لگا تو امام زین العابدین نے شمر العین سے کہا کہ جدھر شہیدوں کی لاشیں ہے ذرا ہمیں ادھر سے گزار کر لے کے چلو۔ ان ظالموں نے تو اور کوئی بات نہیں مانی تھی، لیکن یہ بات مان گئے۔ جب شہیدوں کی لاشوں کے قریب سے یہ لٹا ہوا قافلہ گزرا تو سیدہ زینب اور امام زین العابدین نے جب دیکھا کہ حسین کی لاش بے گور و کفن پڑی ہے تو اس وقت پھوپھی سیدہ زینب اور امام زین العابدین شدت غم سے دونوں بے ہوش ہو جاتے ہیں، ان کی ننگی پشت سے زمین پر گرتے ہیں۔ جب ہوش آتی ہے تو سیدہ زینب نے مدینہ کی طرف منہ کر کے پکارا، یا محمدہ، یا محمدہ، یا محمدہ صلی علیک اللہ و ملک السماء۔ سیدہ زینب نے اس درد سے نانا مصطفیٰ کو پکارا کہ کربلا کی ریت کے ذرے بھی رو پڑے، سسکیاں بندھی گئی، ہر طرف چیخ و پکار ہے۔ سیدہ زینب عرض کرتی ہے، نانا جان آؤ اپنے حسین کو دیکھو، جس منہ پر آپ بوسہ دیا کرتے تھے وہ خون خاک و خون میں لت پت ہے، جس پیشانی کو آپ چوما کرتے تھے وہ کربلا کی گرد میں پڑی ہے۔ نانا جان آؤ زینب کی فریاد کو سنو۔ ادھر امام زین العابدین ہوش میں آتے ہیں تو تاریخ میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ امام زین العابدین مدینے کی طرف منہ کر کے
रहमत लिलआलमीन नाना मुस्तफ़ा को पुकारते हैं और यूं अर्ज करते हैं, या रहमत लिलआलमीन अदरिक लिज़ैनिल आबिदीन मबहूस ऐदी ज़ालिमीन फिल मक़बूल वज़्ज़लमीन। हज़रात गिरामी, इमाम ज़ैनुल आबिदीन पुकारते हैं, ऐ रहमत लिलआलमीन नाना जान, हमारा हाल तो देखो, हमारे साथ क्या हुआ है। आपके अहले बैत जालिमों के हाथों में कैदी है। नाना जान, ये भूखे प्यासे हैं। जालिम यजीदी आए, उन्होंने कहा कि काफिला लेट हो रहा है, जल्दी करो, और ऊंटों की पूंछ पर उन्हें बैठा दिया। हजरत गिरामी, बहरहाल उसके बाद क्या वाकया हुआ, वहां से कूफा गए। ये वाकया आप हजरात ने पिछले महीने सुने होंगे। फिर ये काफिला कूफा से यजीद के दरबार में पहुंचा, दमिश्क में पहुंचा। दमिश्क का शहर आ गया, यजीद का दरबार लगा हुआ है। मुसलमानों, यजीद के दरबार में अहले बैत का लुटा हुआ काफिला मौजूद है। उस काफिले में कुछ हबशी कनीजें थी। जब यजीद के दरबार में यह काफिला पेश हुआ तो हबशी कनीजों ने अहले बैत की पाक बीबियों के इर्द गिर्द हल्का बना दिया, उन बीबियों के दरमियान में रखा और खुद सामने हो गई। काफिला यजीद के दरबार में जब पेश हुआ तो यजीद पलीद तख्त पर बैठा है। उस बदबख्त की जुबान से ये अल्फाज निकले, शिमर, मैंने तुम्हें कहा था कि नबी की बेटियां मेरे सामने पेश करो, तुम ये कनीज़े लेकर आ गए हो माज़अल्लाह। तो शिमर कहने लगा कि बादशाह सलामत, मैं नबी की नवासिया और अली की बेटियां कैद करके लाया हूँ। यजीद ने कहा, वो किधर है? उसने कहा, ये जो आगे कनीज़ें खड़ी है उनके पीछे पर्दे में वो छुपी खड़ी है। यजीद ने कहा कि कनीज़ों को हटा दो। शिमर आया, छड़ी हाथ में है, कनीज़ों को छाड़ी मारता है, हटाते जाता है कि हट जाओ, हट जाओ। हबशी खानदान की एक कनीज़ थी जो अहले बैत की मुहिब्बा थी, और यजीद उसके दरबार में फौज के एक हबशियों का दस्ता था जो बड़ा जबरदस्त बहादुर दस्ता था, जो यजीद का मुहाफिज दस्ता था। शिमिर ने जब एक हबशी कनीज को छड़ी मारी और कहा कि हट जाओ ताकि नबी ज़ादियां सामने हो जाए, तो वो हबशी कनीज चिल्ला उठी, अपने हबशी दस्ते को खिताब करके कहती है कि ऐ लश्कर यजीद के हबशी दस्ते वालों, मैं तुम्हारी कौम की हबशी बेटी हूँ। देखो, शिमिर रईद ने मुझे मारा है और वो मुझे हटा रहा है, क्या तुम्हारे अंदर गैरत कोई नहीं? उसी वक्त हबशी दस्ता हरकत में आता है। उन्होंने तलवार निआम से बाहर निकाली और यजीद को कहा कि ऐ यजीद, शिमिर रईद को हटा दे, वरना हम उसको अभी कत्ल कर देंगे। मुसलमानों, तारीख वाले यहाँ पर आकर कलम रोक लेते हैं। तारीख वाले यहाँ पर आकर कलम को रोक लेते हैं और सिर्फ इतना कहकर आगे गुजर जाते हैं, चुप हो जाते हैं कि एक हबशी कनीज को भी यजीद के दरबार में हामिल मिल गई और अली की बेटी को वहां भी कोई हामी नहीं मिला। नबी की बेटियां वहां भी बगैर आवाज के खड़ी रही। नतीजा ये निकला कि एक शामी आदमी वहां खड़ा है, वो बड़े जोश में आगे बढ़ा और यजीद को कहने लगा कि वो लड़की जो सहन के कोने में खड़ी है उसको कनीज के तौर पर मुझे दे दिया जाए। और ये बच्ची फातिमा बिनते हुसैन थी। जब हुसैन की मासूम बच्ची फातिमा ने सुना तो वो डर गई और अपनी फूफी से सईदा ज़ैनब पे जाकर चिमट गई। ज़ैनब ने जब ये सुना तो गुस्से से थरथरा गई, अली की बेटी गैरत में आ गई और कहा कि खबरदार और कमीने, अगर तूने हाथ आगे किया, तुझे पता नहीं ये लड़की कौन है? आपके पुरजलाल लहजे से वो शामी शख्स डर गया। यजीद से पूछने लगा, ये बच्ची कौन है? मैं नहीं पहचानता। यजीद खामोश रहा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाने लगे कि ये बच्ची जिसकी तरफ तूने इशारा किया है, ये सईदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की पोती है।
جب اس نے سنا کہ سیدہ فاطمہ کی پوتی ہے، حسین کی بیٹی ہے، تو وہ تھرتھرا کر کانپنے لگا. اس کے ہاتھ میں تلوار تھی، اس نے اپنی تلوار اپنے ہاتھ میں ماری، ہاتھ کاٹ کر کہنے لگا کہ کٹ جائے وہ ہاتھ جو سیدہ فاطمہ کی پوتی کی طرف اٹھا ہے. قدموں میں گر کر کہنے لگا، اے سیدہ فاطمہ کی پوتی، خدا کے لیے مجھے معاف کر دینا، آج کے بعد میں تیرا غلام ہوں، میں قیامت تک تیری غلامی کا دم بھروں گا، میرا قصور معاف کر دے. امام زین العابدین نے جب دربار یزید میں سیدہ فاطمہ کی پوتی حسین کی بیٹی کی عزت کی خدائی حفاظت دیکھی تو تاریخ کی روایت کہتی ہے کہ اسی وقت امام زین العابدین نے سر سجدے میں رکھا اور کہا سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ. زین العابدین نے سر سجدے میں رکھا تو حاطف غیب سے آواز آئی، انت سید الساجدین، انت سید الساجدین، انت سید الساجدین، کہ تو ساجدوں کا سردار ہے، تو ساجدوں کا سردار ہے، تو ساجدوں کا سردار ہے. حضرات گرامی توجہ چاہوں گا، اس امت میں دو سجدوں کی دھوم ہے، اس امت میں دو سجدوں کی دھوم ہے. ایک سجدہ وہ جو حسین نے زیر خنجر کربلا میں کیا، اور دوسرا سجدہ وہ جو حسین کے بیٹے نے دمشق کے دربار میں کیا. حسین کے سجدے کو بھی ہمارا سلام ہو، امام زین العابدین کے سجدے کو بھی ہمارا سلام ہو. امام زین العابدین کو قیامت تک دنیا شہیدوں کا سردار کہے گی، امام زین العابدین کو قیامت تک دنیا ساجدوں کا سردار کہے گی. اے حسین، اگر کوئی اللہ کی بے نیازی دیکھنا چاہتا ہے تو وہ تجھے دیکھ لے. قیامت کا میدان ہوگا، سورج سبا نیزے پر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، دنیا نفسی نفسی کہہ رہی ہوگی، میرا آقا امتی امتی پکار رہا ہوگا. تخت عدالت پر خدا ہوگا، تخت شفاعت پر مصطفیٰ ہوگا، ہر کسی کو اپنی اپنی پڑی ہوگی. تو یہ کا یہ خاطف غیبی سے آواز آئے گی، اغضوا ابصارکم عن فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نبیوں، رسولوں، ولیوں، پیروں، پیغمبروں، کلندروں، سکندروں، ادب سے سر جھکا لو، ادب سے سر جھکا لو، محمد کی بیٹی فاطمہ کی سواری آ رہی ہے، ادب سے سارے سر جھکا لو. حضرات گرامی، حشر کا میدان ہوگا، میدان عدل پر اعمال تل رہے ہوں گے، مخلوق کا حساب و کتاب ہو رہا ہوگا. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ میدان کربلا میں آئے گی، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گی، یا اللہ حساب و کتاب کو روک دے، میں تیری عدالت میں کربلا کا مقدمہ لے کر آئی ہوں، میں حسین کا مقدمہ لے کر آئی ہوں، علی اصغر کا مقدمہ لے کر آئی ہوں، علی اکبر کا مقدمہ لے کر آئی ہوں، قاسم کا مقدمہ لے کر آئی ہوں، مولا میں عباس کا مقدمہ لے کر آئی ہوں. اللہ، میں اول محمد کا مقدمہ لے کر آئی ہوں. یہ میرے ہاتھ میں وہ شیشی ہے جس میں میرے بابا محمد مصطفیٰ نے شہدائے کربلا کا خون جمع کیا تھا، بے گناہوں کا خون لے کر آئی ہوں. یہ میرے ہاتھ میں حسین کی خون آلود قمیض ہے. سیدہ فاطمہ صاحب کے عرش کو پکڑ کر عرض کرے گی، اے اللہ، تو جبار ہے، تو عادل ہے، احکم الحاکمین ہے، میرے بیٹے حسین کے قاتلوں اور میرے درمیان فیصلہ کرو. اللہ اکبر. مسلمانوں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب کعبہ کی قسم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے آواز آئے گی، اللہ فرمائے گا، اللہ میری بیٹی کے حق میں فیصلہ کرو. تو حضور فرماتے ہیں کہ اللہ میری بیٹی کے حق میں فیصلہ فرما دے گا. تو حضرات گرامی توجہ چاہوں گا، مقدمہ حسین کے حق میں ہوگا. حسین خدا کا بندہ ہے، حسین مصطفیٰ کا نواسا ہے، فاطمہ کا لال ہے، علی کا بیٹا ہے. مگر اگر کربلا میں حسین یہ قربانی نہ دیتا تو دنیا کو خدا کے بے نیاز ہونے کا پتہ کیسے چلتا؟ حسین نے قربانیاں دے کر دنیا کو یہ بتا دیا کہ اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز ہے. اللہ ہم سب کو
سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وعن یمینی نورا وعن شمالی نورا ومن خلفی نورا ومن امامی نورا واجعلنی نورا وفی عصبی نورا وفی لحمی نورا وفی دمی نورا وفی شعری نورا وفی بشری نورا وفی لسانی نورا واجعل فی نفسی نورا واعزلنی نورا واجعل من فوقی نورا ومن تحتی نورا. اللہم آتنی نورا اللہم آتنی نورا برحمتک یا